الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ العصر کی تفسیر معلوم کریں گے. چھوٹی سورت ہے سورۃ العصر، اس میں صرف 3 آیت ہیں، بلکہ ہم میں کا ہر انسان کو یہ سورت یاد ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے نبی کے زمانے میں کافر کو بھی یہ سورت یاد رہتا تھا، جو کافر ہوتا تھا اس کو بھی سورت یاد رہتا تھا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے جب کافر تھے تو مسیلمہ کذاب سے ملنے جاتے. مسیلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی بولتا تھا، جھوٹا نبی کا دعویٰ کرنے والا، نعوذ باللہ، مسیلمہ کذاب. ان کے پاس جاتے، عمر بن عاص جو ہے نا ان کے پاس جاتی مسیلمہ کذاب کے پاس. تو مسیلمہ کذاب پوچھتا ہے کہ اے عمر، محمد پر کون سی سورت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر بن عاص ابھی اسلام نہیں قبول کیے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ محمد پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، چھوٹی سورت ہے، پڑھ کے سناتی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ پوری سورت پڑھ کے سناتی ہیں. بڑی عظیم سورت ہے سورۃ عصر. اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف سورہ عصر نازل کرتا یہ ہمارے لیے کافی ہے. بس بڑی عظیم سورت، صرف سورہ عصر اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر. قرآن میں 114 سورتیں ہیں. امام شافعی نے کہا کہ اگر سورہ عصر ایک سورت نازل ہوتا یہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بڑی عظیم سورت، یاد رکھیں. یعنی کہ سورہ عصر کے متعلق ایک جو سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے کہ ہم ملے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کسی سے ملے تو سلام کرتے ہیں نا. صحابہ جب ملتے تو سب سے پہلے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سورت پڑھتے تھے پھر سلام کرتے تھے. صحابہ جب آپس میں ملتے سب سے پہلے سورہ عصر پڑھتے تھے پھر سلام کرتے تھے. طبرانی کی روایت ہے، حدیث صحیح. یہ سنت جو نا آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے سورہ عصر کے متعلق. چلیے ہم لوگ اس سورت کی تفسیر معلوم کریں گے. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ والعصر، واو قسم، قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کی، یعنی کہ سب سے آخری سورت ہے جس میں اللہ نے قسم کھاتی. یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتی، سب سے آخری سورت ہے قسم کی. والعصر، قسم ہے عصر کی. عصر جیسا کہ معلوم ہے کہ عصر کی نماز، عصر کی نماز یعنی کہ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. ایک تفسیر ہے، پہلی تفسیر عصر کی نماز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتی وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی. والعصر، قسم ہے عصر کی. عصر کی نماز کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. اگر آپ عصر کی نماز چھوڑ دیں گے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس کی مثال مفسرین نے کہا ہفتے کا دن اگر کوئی عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، ہفتے کے دن اس نے جو جو نیکیاں کی ہے پورے نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان اتوار کے دن عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اتوار کے دن اس نے جو جو نیکیاں کی ہے پورے نیکیاں برباد ہو جائیں گی. عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا أُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. اگر کوئی مسلمان کے گھر والے، بزنس سب ہلاک ہو چکے ہوں، بیوی بچے بزنس سب ہلاک ہو چکے ہوں، انسان کتنا پریشان ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عصر کی نماز چھوڑتا ہے گویا کہ وہ اپنے بیوی بچے سب کو ہلاک کرنے کے برابر ہے. عصر کی نماز بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ قسم کھاتی کس کی؟ والعصر، عصر کی نماز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی. دوسری جو تفسیر ہے والعصر کی، عصر کا جو وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے تک جو وقت ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا، اللہ اس کی قسم کھاتی ہے. اس وقت کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی. یہ عصر کا جو وقت ہے بڑا اہم ہے، یاد رکھیں. مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان
اثر کے وقت گناہ کرے گا تو اسے گناہ زیادہ ملے گا. وہی اگر کوئی اثر کے وقت نیکی کریں گے تو اس کے نیکی اسے زیادہ ملے گی. اثر کے وقت بڑا اہم یاد رکھیں. یہ وقت ہم کس میں گزارتے ہیں؟ کھیلنے میں، گپ شپ میں، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے لوگوں تم اثر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. اثر کے وقت تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ اثر کے وقت نیکی کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جمعے کے دن دعا کب قبول ہوتی ہے؟ اثر کے وقت. جمعے کے دن اثر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے. یعنی کہ اثر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے. اس سے پہلے جو انبیاء آ کرتے ان کے پاس بھی اثر کے وقت بڑا اہم تھا. اس اثر کے وقت وہ عبادت میں گزارتے تھے. تو اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اثر کا جو وقت ہے انسان اس میں علم حاصل کرے یا نہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. والعصر کی تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ ہماری عمر کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتی. ہماری جو عمر ہے 60 سال، 70 سال، یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی جتنی عمر ہے 60 سال، 70 سال، اللہ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی. یہ جو عمر اللہ نے ہم کو دے کر ہے 60 سال، 70 سال، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یہ جو عمر ہم کو مل کر ہے ہم اس کو دین میں گزارے. یاد رکھیں جتنا ہو سکے دین میں گزارے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ والعصر، ہر انسان کی جو عمر ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی. آپ ہم کو جو عمر ملا ہے 30 سال، 40 سال، ہم اس کی عمر میں کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزہ کرتے ہیں. آپ سلف کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، ایسا کہ حماد بن سلمہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پوری زندگی 4 چیز ہوتی تھی. یسبح، ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، ہمیشہ. یصلی، ہمیشہ نماز کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے رہتے تھے. تیسرا قرآن کی تلاوت. چوتھا صدقہ و خیرات. یعنی کہ انسان جتنا ہو سکے، یہ جو عمر اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے اس میں جتنا ہو سکے ہم دین میں گزارے. یہ عمر جتنا ہو سکے، جیسا کہ سمر کیمپ بھی چلنے والا ہے اس میں بھی آ کے جوائنٹ ہو جائے اسی مسجد میں عباد الرحمان میں. یعنی کہ جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ کو دین میں گزاریں. اس وجہ سے اللہ نے ہر انسان کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں یہ جو عمر اللہ نے آپ کو دی ہے اسے جو ہے نا اہمیت ہے، اسے جو ہے نا دین میں گزارو. اس کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، دنیا کا ہر انسان خسارے میں، ہر انسان خسارے میں. کیسا؟ گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، یہ پانی ہم لوگ ہیں، اطراف جو گلاس ہے یعنی کہ ہماری زندگی کے اطراف جو نا فتنے ہیں. ہماری زندگی کے پورا اطراف فتنے ہیں. مال کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، فتنہ ہر قسم کے فتنے ہیں، عورتوں کا فتنہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتی کہ انسانوں تمہاری پوری زندگی جو ہے نا خسارے میں ہے. اب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں خسارے سے نکلوں. خسارہ مطلب نقصان. اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان نقصان میں ہے، خسارے میں. بلکہ آپ دیکھیں کہ جو انسان مالدار ہوتا ہے وہ کبھی احساس نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا. نہیں، غلط بات یاد رکھیں. آپ دیکھیں گے معتمد بن عباد بہت بڑے مالدار تھے. معتمد بن عباد بہت بڑے مالدار. ان کے جب انتقال ہوا تو کہاں ہوا؟ جیل میں ہوا ان کا انتقال. ان کے جنازے میں صرف 3 لوگ شریک تھے بس. یعنی کہ بہت بڑے مالدار تھے، یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میرے پاس ہے. نہیں، یاد رکھیں ہر انسان خسارے میں، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، سب خسارے میں. ہاں، ابھی خسارے سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 4 کام کرنا ہے. یاد رکھیں اگر آپ یہ 4 کام کریں گے آپ خسارے سے بچ جائیں گے، آپ نقصان سے بچ جائیں گے. سب سے پہلے الا الذین آمنوا، سب سے پہلے توحید پر رہنا. پوری زندگی اگر آپ توحید پر ہیں آپ خسارے میں نہیں ہیں. یاد رکھیں تعویذ پہنتے ہیں آپ خسارے میں ہیں، درگاہ کو جاتے ہیں خسارے میں ہیں، مزاریں جاتے ہیں خسارے میں ہیں. یعنی کہ اگر آپ پوری زندگی توحید پر ہیں تو آپ خسارے میں نہیں. آپ دیکھیں گے عبداللہ بن جدعان یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا، حاجیوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن جدعان خسارے میں ہے. صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیوں اللہ کے نبی، یہ کیوں خسارے میں ہے عبداللہ بن جدعان، جبکہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عبداللہ بن جدعان جو نا توحید پر نہیں تھا. اگر آپ توحید پر نہیں تو آپ خسارے میں. یاد توحید حاتم طائی تمام کو معلوم ہے، ہمارے نبی نے کہا کہ حاتم طائی خسارے میں ہے، نقصان میں. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ تو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی توحید پر نہیں آیا، کبھی بھی
اسلام پر نہیں تھا وہ. یعنی کہ سب سے پہلے اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ توحید پر رہنا، یاد رکھیں. دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا ہے. نیک عمل یعنی کہ آپ کتنے لوگ یہاں نماز پڑھے ہوئے ہیں؟ نماز پڑھنے والا بھی خسارے میں، یاد رکھیں. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والا بھی خسارے میں. کیوں؟ اگر آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ خسارے میں. اس کی دلیل حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک شخص سے ملتے ہیں. ایک شخص نماز پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھ کے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ لو مت علی غیر الفطرہ، اگر تیری موت ابھی ہو جائے، کس پر ہوگی تیری موت؟ کفر پر ہوگی تیری موت، اسلام پر نہیں، کفر پر ہوگی. وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیوں؟ جبکہ میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں تو میں کیوں خسارے میں ہوں؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا ہے. نماز بھی خسارہ ہے، یاد رکھیں، اگر آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے. وہی اللہ نے کہا سب سے پہلے توحید اگر آپ کے پاس ہے تو آپ خسارے میں نہیں ہیں. دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل آپ کرتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ خسارے میں نہیں ہیں. تیسری جو چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی دعوت دو. حق کی ایک تفسیر قرآن، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی سے بولے کہ کیا آج آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. باپ اپنے بچوں سے پوچھو اے میرے بیٹے کیا آج آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے. یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو پوچھنا چاہیے کیا آج آپ نے قرآن پڑھا ہے. ایسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، باپ پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے آج آپ نے کتنا کمایا ہے. یہ تو ہم لوگ پوچھتے ہی نا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تم یہ پوچھو کہ کیا آج آپ نے قرآن پڑھا ہے. یعنی کہ انسان، یعنی کہ ماں اپنی بچی سے پوچھے اے میری بیٹی کیا آج آپ نے قرآن پڑھا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی دوسری جو تفسیر ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا. لوگوں کو دین کی دعوت دو. جو لوگ آپ مشرک ہیں، درگاہ والے ہیں، بے نمازی، آپ ان کو دین کی دعوت دو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی کہ گویا کہ تین چیز ہو گئی. سب سے پہلے توحید پر اگر آپ رہیں گے آپ خسارے میں نہیں ہیں. دوسرا نیک عمل کریں گے تو آپ خسارے میں نہیں ہیں. تیسرا لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے تو آپ خسارے میں نہیں ہیں. چوتھا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر آپ دین کی دعوت دیں گے لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، لوگ تکلیف دیں گے آپ کو، آپ صبر کرو، آپ صبر کرو. یعنی کہ اگر آپ حق بات بولیں گے تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، صبر کرو. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یعنی کہ کوئی انسان پریشان ہے، آپ اسے جا کر بولو کہ آپ صبر کرو، اللہ آپ کو بہترین اس کا پھل دے گا. یعنی کہ انسان جس طرح ہم بولتے ہیں کہ اے لوگوں تم نماز پڑھو، اس طرح ہم یہ بھی بولیں گے اگر آپ بیمار ہیں آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یعنی کہ اگر آپ یہ چار کام کریں گے تو آپ خسارے میں نہیں، نقصان میں. سب سے پہلے توحید پوری زندگی، دوسرا نیک عمل کرنا ہے پوری زندگی، تیسرا لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے پوری زندگی، چوتھا اگر کوئی انسان پریشان ہے آپ اسے جا کر بولیں گے کہ آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا. یہ چار کام ہونا چاہیے. اسی وجہ سے امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا یہ صورت میرے لیے بھی فائدہ مند ہے، معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، میری اصلاح کے لیے. یعنی کہ ہم میں کہ ہر انسان کی اصلاح کے لیے دو چیزیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آپ توحید پر رہو اور نیک عمل کرو، یہ آپ کی اصلاح ہے، آپ جنت پہ داخل ہوں گے. معاشرے کی اصلاح کے لیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، معاشرے والے جو نا برائی دیکھتے ہیں آپ معاشرے میں، روکو ان کو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ معاشرے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، خاندان میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، آپ اس کو روکو. یہ دو چیز ہمارے لیے ہے، دو چیز معاشرے کے لیے. یہاں امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اندر توحید ہے وہ انسان خسارے میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ من کمل قوته العلمیہ، جس کے اندر جتنا توحید ہو، جتنا سب سے پہلے جس کے اندر جتنا توحید کا علم ہو وہ انسان اتنا ہی خسارے سے دور ہے. آپ کے پاس جتنا توحید کا علم ہوگا آپ اتنے ہی خسارے سے دور ہوں گے. یاد جتنا آپ کے، جیسا کہ اصول ثلاثہ ہے، عقیدہ واسطیہ ہے، توحید کی جو کتابیں شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گا، اصول ثلاثہ یعنی کہ توحید کی. اگر آپ کے پاس جتنی توحید ہے آپ اتنا خسارے سے کیا ہے، نقصان سے دور ہیں. پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَنْ كَمَلَ قُوَّتُهُ الْعَمَلِيَّةِ، جتنا آپ دین پر عمل کریں گے اتنا ہی آپ خسارے سے دور ہو جائیں گے. جتنا آپ نوافل پڑھیں گے اتنا آپ خسارے سے دور ہوں گے، اور اس کے بعد جتنا آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے اتنا ہی آپ خسارے سے دور ہوں گے.
اور جتنا ہی آپ لوگوں کو حق کی وصیت کریں گے، صبر کی وصیت کریں گے، اتنا ہی آپ خسارے سے دور ہوں گے. یعنی کہ یہ چھوٹی صورت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ ہر مسلمان خسارے میں ہے. سب سے پہلے اللہ نے عصر کی قسم کھاتے ہی، عصر کا جو وقت ہے بڑا اہم ہے، انسان اس میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزارے. اور عصر کی ایک اور جو تفسیر ہے، ہماری جو عمر ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتی، یہ عمر جو اللہ نے آپ کو دی ہے 30 سال 40 سال، اس کو غنیمت جانے، جتنا ہو سکے دین میں گزارے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہر انسان خسارے میں، ہر انسان نقصان میں. اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے 4 کام کرنا ہے. سب سے پہلے پوری زندگی توحید پر رہنا ہے. دوسرا، جو بھی عمل کرے قرآن حدیث کے مطابق ہو. تیسرا، لوگوں کو دین کی دعوت دے. اپنے گھر والوں سے شروع کرے. بیوی میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو شوہر روکے، شوہر میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو بیوی روکے. یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دینا. تیسرا. چوتھا، اگر کوئی انسان پریشان ہے اب اسے صبر کی وصیت کرو. آپ صبر کرو، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی موتا ہوگی، آپ صبر، ان کو جا کر بولو کہ آپ صبر کرو، اللہ جو ہے نا اس کا بہترین بدلہ دے گا. جیسا کہ ہم تعزیت بولتے ہیں نا، اس کو صبر کے لیے کچھ بات بولتے ہیں، کچھ تسلی کی بولتے ہیں. یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ خسارے سے دور ہیں. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں نماز پڑھ لیا اور توحید پر ہوں بس. بعض لوگ بولتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں توحید پر ہوں بس. قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان بھی خسارے میں. آپ کو 4 کام کریں گے تو آپ خسارے میں نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں میں توحید پر ہوں، میں نماز پڑھ لیا. نہیں، آپ توحید پر بھی ہی، آپ نماز بھی پڑھ لیں، ساتھ میں آپ کو لوگوں کو دین کی دعوت بھی دینا ہے. جتنا آپ کے پاس ہے علم اتنا آپ دین کی دعوت دو. اگر آپ یہ دین کی دعوت نہیں دیں گے تو آپ کیا ہیں؟ خسارے میں. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ. یہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دو. یہ ایک آیت کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہے، اب اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پڑوسیوں کو، جس طرح ہو سکے بتاؤ آپ. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ضد عباد الرحمان کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.